نحمدک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت نمبر 188 کو سمجھیں گے۔ قرآن حکیم کلاس کی گزشتہ دو نشستوں سے ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 23 کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ رکوع 6 آیات پر مشتمل ہے، 5 آیات ان میں سے ہم سمجھ چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ رکوع عبادت صوم کی حکمت، غرض و غایت اور احکام پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس رکوع کی آخری آیت کو سمجھیں گے۔ دیکھیے آیت کی طرف، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور ان کو حکام کی طرف اس لیے مت لے جاؤ کہ لِتَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مالوں سے ناجائز طور پر کھا سکو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی ہم یہ جو مقدمہ حکام کی طرف لے جا رہے ہیں، اس مال میں ہمارا حق ہی نہیں بنتا، یہ تم جانتے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کا اس حکم سے کیا تعلق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس رکوع کی پہلی آیت میں روزہ رکھنے کا مقصد بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اس رکوع کی آخری آیت میں مال کو حرام طریقوں سے حاصل کرنے سے منع فرما کر اللہ جانچ رہے ہیں کہ مسلمان کو نیکی کی راہ سمجھ آئی بھی ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسے ماہ رمضان ختم ہوتے ہی شیاطین آزاد کر دیے جاتے ہیں، اسی طرح یہ مسلمان بھی ماہ رمضان ختم ہوتے ہی خود کو اللہ کی فرما برداری سے آزاد کر لے۔ تو اس بات کو چند لفظوں میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ نیکی صرف یہی نہیں کہ چند دن روزے رکھ کر حلال چیزوں سے بچتے رہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ ناجائز مال اور غذاؤں سے ہمیشہ کے لیے بچتے رہو۔ اب اس آیت کے الفاظ پر غور کر کے مزید اسباق، لیسنز حاصل کیجیے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، مت کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے۔ اب اس میں جو لفظ آیا نا اموالکم، اس کا جو ظاہر معنی ہے، جو لفظوں سے سمجھ میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے مالوں کو۔ حالانکہ جو دوسروں کا مال ہے اس کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے سے منع کیا، لیکن لفظ استعمال کیا اموالکم، اپنے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ تو یہ لفظ استعمال کرنے سے بہت سارے سبق حاصل ہوئے۔ پہلا سبق تو یہ حاصل ہوا کہ کوئی دوسرا تمہارے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کر کے استعمال کرتا ہے تو تمہیں بھی دکھ پہنچتا ہے، تو تم ایسا ہی احساس پیدا کرو نا گویا وہ تمہارا مال ہے، اس میں ناجائز تصرف کر کے اسے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو یہ اموالکم، اپنا ہی مال سمجھو، جس طرح اسے تکلیف ہوتی ہے، جس طرح تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح اسے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور دوسرا سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر تم کسی کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کر کے استعمال کرو گے تو پھر یہی رسم چل پڑے گی، دوسرے لوگوں کو ایک راستہ مل جائے گا نا، پھر ہر کوئی مال و دولت حاصل کرنے کے لیے ناجائز طریقے اختیار کرنے لگ جائیں گے، جیسے آج کھلی آنکھوں سے دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ یعنی اگر معاشرے میں لوگ اس غلط روش پر چل پڑے تو تمہارا مال بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ تو کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کر کے استعمال کرنا در حقیقت اپنے ہی مال میں ناجائز استعمال کے راستوں کو ہموار کرنا ہے۔ اس لیے اموالکم، اپنے مالوں کے راستے ہموار کرنے کی بات ہو گئی۔ اور تیسرا سبق اس کے اندر یہ ہے کہ اس لفظ کے ذریعے محبت اور شفقت کے جذبے کو ابھارا گیا
کہ مسلمان آپس میں بھائی ہوتے ہیں اور بھائیوں کا مال کی حفاظت اپنے مالوں کی ہی طرح کرنی چاہیے. اس مال کو بے دریغ اور ناجائز طریقوں سے استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے اموالکم اپنے مال یہ لفظ استعمال کیا. اور چوتھا سبق اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ اپنے مالوں کو بھی جن موقعوں پر خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا نا، بندہ یہ سمجھے کہ میں نے اپنی محنت سے کمائے ہوئے مال ہیں تو میں یہاں مرضی خرچ کروں، نہیں، ان اپنے مالوں کو بھی ایسی جگہ پہ خرچ کرنا ہے جہاں سے اللہ نے منع نہیں فرمایا. اس مال کا ناجائز استعمال جیسے کھیل تماشے، عیاشی، شادیوں پر اسراف، اسی طرح دیگر تقریبات پر مال کا بے دریغ استعمال، یہ ایسا ہے کہ جائز مال کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں. تو یہ اموالکم کے لفظ سے بہت ساری چیزیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں. تو ایک لفظ استعمال ہوا بالباطل، باطل طریقے سے، غلط طریقے سے مت کھاؤ. اب سوال ہے کہ وہ باطل اور غلط طریقے، ناجائز ذرائع، سورسز کون کون سے ہیں؟ اس کا سیدھا اور سادہ سا جواب یہی ہے کہ جن ذرائع، سورسز کو اختیار کرنے سے شریعت نے منع کر دیا ہے وہ غلط ہے، باطل ہے. مال حاصل کرنے کے کچھ ذرائع ایسے ہیں، مثلا چوری، ڈاکہ، فریب وغیرہ، جن کو ساری دنیا ہی برا سمجھتی ہے، لیکن بہت سے وہ ذرائع ہیں جن کو اختیار کرنے سے قرآن حکیم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. لیکن آج کا مسلمان ان ذرائع کو، مثلا سود، جوا، رشوت وغیرہ، ان کو بڑی جرات سے اختیار کرتا ہے. ہمیں ان تمام باطل ذرائع سے بچ جانا چاہیے. آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور ان مالوں کے مقدمات کو حکام کی طرف اس لیے مت لے جاؤ کہ تاکہ تم لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے پھر حاصل کر لو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ فلاں مال اور جائیداد میں میرا کوئی حق نہیں، لیکن پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے عدالت میں مقدمہ دائر کروا دینا اور رشوت دے کر کیس کو جیت کر وہ مال اور جائیداد حاصل کر لینا، یہ سب ناجائز طریقے ہی تو ہیں. پٹواریوں کی ملی بھگت سے زمینیں اپنے نام کروا لینا، کمزور بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے حصے دبا جانا، یہ سب مال حاصل کرنے کے ناجائز طریقے ہیں. پھر ایک یہ قانون اپنے ذہن میں رکھیے ہمیشہ، عدالت میں مقدمہ جیت کر کسی کا مال و جائیداد حاصل کر لینا، اس سے مال حلال نہیں ہو جاتا. اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے جو بخاری و مسلم میں مذکور ہے. آپ نے فرمایا، انما انا بشر، میں بھی ایک بشر ہوں، وانتم تختصمون الی، تم میرے پاس اپنے جھگڑے مقدمات لاتے ہو کہ فیصلہ کر دیجئے. وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِن بَعْضٍ، اور یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے معاملے کو بڑی چرب زبانی سے اور بڑے دلائل کے ساتھ پیش کر دے، جیسے آج کل بعض وکیل اپنے کیس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کے ڈھیر نہیں لگا دیتے. تو اس طرح کوئی چرب زبانی سے دلائل پیش کر دے، فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، اور میں ان دلائل اور بیانات سے مطمئن ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. تو اب دیکھیے، جس کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر رہے ہیں، کیا وہ مال یا جائیداد اس کے لیے جائز ہو جائے گی؟ سنیے حدیث کا اگلا حصہ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِّنْ حَقِّ أَخِيهِ، پس جس شخص کے حق میں میں فیصلہ کر دوں اس کے بھائی کے حق میں سے، فَلَا يَأْخُذَنَّهُ، تو وہ اس مال کو ہرگز نہ لے، کیونکہ وہ تو جانتا ہے نا کہ یہ میرا حق بنتا ہے یا نہیں، تو وہ ہرگز نہ لے. فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، کیونکہ یہ لینے والے کے لیے میں نے گویا آگ کا انگارہ دے دیا ہے. تو حدیث مبارکہ سے قانون واضح ہو گیا، عدالت میں مقدمہ جیت جانے سے ناجائز مال جائز نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ آگ کا انگارہ ہے. دن قیامت اس کا حساب ہوگا اور وہ جہنم کا انگارہ ثابت ہوگا. اور بہقی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اس کو بھی اس عنوان کے تحت ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن قیامت ہر بندہ جب تک 4 سوالات کے جوابات نہ دے گا اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ ان 4 سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے وَعَن مَالِهِ، وہ بندہ اپنے مال کے بارے میں جواب دے گا۔ من آئین اکتسبہ، کہاں سے اس نے اس کو کمایا، وفیما انفقہ، اور کہاں پر اس نے اس کو خرچ کیا۔ تو یہ معاملہ بڑا نازک اور سنجیدہ ہے، لہٰذا مال کو جائز طریقوں سے حاصل کیجئے اور جائز موقعوں پر ہی خرچ کیجئے۔ دیکھیے میں نے اس آیت پر تفصیلی گفتگو اس لیے کی ہے اور اس نشست میں صرف ایک ہی آیت کو بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی زندگیاں مال کے گرد گھومتی ہیں، قدم قدم پر مال کو حاصل کرنے اور پھر اس کو خرچ کرنے کے مواقع پیش آتے رہتے ہیں، تو اس پر کچھ تفصیلی گفتگو کرنا بہتر تھا۔ نیکی کی راہ پر چلنے والوں کو مال حاصل کرنے کے جائز اور ناجائز ذرائع معلوم ہونے چاہیے اور مال کو خرچ کرنے کے مواقع بھی معلوم ہونے چاہیے۔ پھر ایک وجہ یہ بھی ہے اس کو تفصیل سے بیان کرنے کی کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس عنوان پر قرآن حکیم کی آیات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اگر جمع کیا جائے تو یہی اسلام کا نظام معیشت ہے، اکانومی سسٹم ہے، جو دنیا میں امن عام پیدا کر سکتا ہے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری ماضی کی غلطیوں کو معاف فرمائے اور آئندہ مال کو جائز طریقوں سے حاصل کرنے کی اور جائز موقعوں پر ہی خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔